گا اس کی اٹینڈنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. آج ہم نے پڑھنا ہے جی سوشیالوجیکل فاؤنڈیشنز. ٹھیک ہے جی, سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. تو یہ 3 فاؤنڈیشنز تھیں. پہلی تھی جی فلاسفیکل, دوسری تھی سائیکالوجیکل, اور تیسری تھی سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے یہ 3rd پڑھنا ہے. یہ جو ہماری تیسری بنیاد ہے ہماری ایجوکیشن کی, وہ ہے سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن. تو کوئی بھی جب آپ مطلب کسی کو تعلیم دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں, تو آپ سوسائٹی کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں. سوسائٹی کیا ہوتی ہے جی؟ سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہ جو ایک معاشرہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے, ایک بڑا گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے جس میں ان کی مطلب کہ ان کی لینگویجز کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کی رسم و رواج کیا ہیں, ان کے تھاٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا, انڈیویجول کی کیا تھاٹس ہیں, ان کی نیڈس کیا ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ان کے سورس آف انکم کیا ہیں. تو یہ کمیونٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسی مطلب کہ ہوگا ایک جس اگر آپ کی لینگویج سیم ہے, آپ کا مطلب ٹریڈیشنز سیم ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے. تو ایک گاؤں کا بھی ایک معاشرہ ہوتا ہے, یا ایک محلے کا ایک معاشرہ ہوتا ہے, ایک سوسائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. یا آپ کے مطلب ایک سٹی کا ایک سوسائٹی ہوتی ہے, یا آپ کے گاؤں کی ایک آپ کے ملک کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری سوسائٹیز ہوتی ہیں. یہ سوسائٹیز سیم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ایک گاؤں کی الگ ہوگی, دوسرے کی الگ ہوگی, ایک محلے کی الگ ہے تو دوسرے محلے کی الگ ہے. تو یہ ان کی سوسائٹیز, ان کی ٹریڈیشنز, ان کی یہ ساری چیزیں جو نہیں ہے نا چینج ہوتی ہیں. جن کی آپس میں میچ کرتی ہیں وہ ایک کمیونٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر مارکیٹ میں ہم جائیں, اگر کوئی چیز پروڈکٹ لانچ کرنی ہے نا, تو جو ہوتا ہے نا بزنس مین, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یار میں اگر یہ چیز پروڈکٹ لانچ کرنے لگا ہوں تو اس کی یار ڈیمانڈ کیا ہے, یہ ادھر چلے گی یا نہیں چلے گی, ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کا اتنا سورس آف انکم ہے, یہ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو کتنی ان کی کیپیسٹی ہے, کس حساب سے ان کو پروڈکٹس دی جائیں, ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ آپ میک ڈونلڈ برگر ہو گیا, یہ KFC ہو گیا, یہ ہمارے ادھر کمیونٹی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے مین سٹیز جو ہوتے ہیں, بڑی سٹیز, وہ کاروباری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بزنس مین ہوتے ہیں, وہاں ان کی انکم بھی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ چلتے ہیں. تو ادھر ایسا نہیں چل رہا, ادھر ایسا سین نہیں. ادھر تو کیا ہمارے طرف یہ چھپر ہوٹل زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کا سورس آف انکم نہیں ہے. تو آپ وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ بڑی گاڑی کی بھی مثال لے لیں, BMW ہو گیا یا مرسڈیز ہو گئی, تو آپ کو ان چھوٹے اپنے اشاروں میں کم نظر آئیں, بالکل نظر نہیں آئیں. لاہور چلے جائیں یا اسلام آباد چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, وہاں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی, ٹھیک ہے جی. تو کیوں کہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ ہے, ٹھیک ہے جی, ان کی انکم زیادہ ہے, ٹھیک, اس کے مطابق وہ مطلب کہ اپنا لائف اسٹائل بناتے ہیں. تو یہ سوسائٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی سوسائٹی ہے, یہ ہے سوشیالوجی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف سوشیالوجی ان کریکولم. یہ بکس آپ نے کھولی ہوئی ہیں, یہ پیج ہے جی آپ کا رول آف سوشیالوجی ان کریکولم ڈیولپمنٹ. یہ آپ کا 52 ہے جی پیج, اس پہ آ جائیں آپ لوگ. اچھا جی, اس میں رول آف سوشیالوجی ان کریکولم ڈیولپمنٹ, کیونکہ یہ جو معاشرہ ہوتا ہے, ہر معاشرہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر کسی کے اپنی ویلیوز ہوتے ہیں, اپنے معاشرے کے بارے میں اس کے اسی چیزوں کو کریکولم ہم اپنے کریکولم میں یا اپنے نصاب میں کنٹینٹ میں شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی کے مطابق ہمیں ایجوکیشن دی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اگر ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو اسی کے مطابق ہمیں وہ کنٹینٹ شامل کیا جائے گا. ہمارا مطلب کہ اب ہمارا پاکستان ہے جی, تو اسی مطابق ہمارا یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو اسی کے مطابق وہ آپ کا کریکولم ڈیولپمنٹ سیٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب کریکولم ڈیولپمنٹ, کریکولم میں کیا چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے جی. تو سب سے پہلے اس کا ہم نے کلچر دیکھتے ہیں جی, کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ٹھیک ہے جی.
کہ مطلب کہ ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری ڈریسنگ کیسی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر سوسائٹی کی یا ہر ملک کی، ٹھیک ہے، ہر کنٹری کی ایک دوسرے سے الگ ہے، ٹھیک ہے. ان کا کھانا بھی ان سے الگ ہے. ہم کوئی کیا چیز لائک کرتے ہیں، وہ کچھ چیز اگر فارنر ہے، عرب ہے یا ویسٹرن ہے، وہ کچھ چیز اور لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا ڈریسنگ اسٹائل اور ہے، ہماری شلوار قمیض ہے، ٹھیک ہے. اور ویسٹرن چلے جائیں تو وہاں پینٹ کوٹ چلتا ہے. تو ٹھیک ہے، اب وہاں چلے جائیں اگر عرب ممالک میں تو ان کا اپنا ہی ایک اسٹائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنا ایک ان کی ڈریسنگ ہے. تو یہ چیزیں کلچر جو ہوتا ہے ان کو بھی مد نظر رکھتے ہیں جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں اس کے بعد آتا ہے سوسائٹی اینڈ کلچر. ٹھیک ہے. اب سوسائٹی کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہماری سوسائٹی میں مطلب کیا ہے کہ کچھ سوسائٹی کا آپ کو بتائیں. اب سوسائٹی اینڈ کلچر، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دوسری مطلب سوسائٹیز یا ممالک میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے کہ ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ اب بچیوں کو مطلب کہ ان کا باہر جانا یا ان کا مطلب زیادہ مطلب ایسا ہوٹلنگ وغیرہ کے جانا تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بوائز کے لیے اس طرح کی کوئی نہیں ہے. اگر ہم فارن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو ہر سوسائٹی، ہر کلچر ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے جی. آگے کیا کہتے ہیں جی، کمپلیکسٹیز آف دا کنسیپٹ آف دا کلچر. اچھا، کمپلیکسٹیز کیا ہے؟ ہر معاشرے کے اپنے اپنے مطلب کہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم کسی جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ مطلب جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسٹرن جوائنٹ فیملیز کا زیادہ تر ہمارے مطلب کہ سب کنٹیننٹ میں ہی ہے. تو عرب میں یا اس طرح کے دوسرے کنٹریز میں اس طرح کا کوئی نہیں چکر. تو وہ سارے ہوتے ہیں جب بچہ اڈلٹ ہو جاتا ہے اس کی شادی کر کے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کٹھے رہتے. تو اس لیے ہمارے لوگ کہتے نہیں کہ ہم نے تو پیار محبت زیادہ ہے، ہم نے تو بھائی اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم نے تو ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. اسی کے حساب سے ہمارا جو میوزک ہے، وہ میوزک ہے وہ بھی ہمارا ان سے ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ہے. ان کی کوئی اور لائکنگ ہے، ہماری کوئی اور لائکنگ ہے. ہمارے کھیل بھی ان سے مطلب ہمارے گیمز کچھ اور ہیں، ان کی گیمز کچھ اور ہیں. تو یہ کہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے معاشرے سے جو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا، یہ کمپلیکسٹی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتا ہے جی کمپلیکسٹی آف دا کنسیپٹ آف دا کلچر، ٹھیک ہے. کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اسٹرکچر آف دا کلچر. اچھا، اسٹرکچر آف دا کلچر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی مطلب ہر چیزیں پرائورٹیز جو ہوتی ہیں نا، ہر معاشرے کی، ہر سوسائٹیز کی پرائورٹی الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ ایپسٹمالوجی کیا ہے جی؟ اب یہ نیچے دیکھیں ایپسٹمالوجی کہ ہمارا جو مطلب کہ ہم نے کیا نالج دینا ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کو. اور یہ جو ہم نالج دیں گے، سورس آف نالج کیا ہوگا؟ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا فلاسفیکل میں کہ سورس آف نالج کیا ہوگا. ہمارا سورس آف، ہمارا اسلامک کنٹری ہے تو ہماری سورس آف نالج ہے قرآن اور حدیث. ہم قرآن اور حدیث کے مطابق بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی کے مطابق اپنا کریکولم سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری سوسائٹی میں کیا ہے یا انڈیویجول کی تھنکنگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہماری لرننگ تھیوریز کیا ہیں، ہمارے ایمز کیا ہیں، ٹھیک ہے. ایم بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اسی کے ہماری لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ہر معاشرے کی، ہر کنٹریز کی ایک دوسرے سے الگ ہیں. اویلیویشن کیا آ جاتا ہے جی کہ آپ نے جب ایگزام لینا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھانا ہے، پڑھانے کے بعد جب ایگزام لینا ہے تو اس کے بھی مطلب ڈفرینٹ میتھڈس ہیں کہ آپ نے کس طرح ایویلیویشن کرنی ہے بچوں کی، ٹھیک ہے جی. انٹرویو کے تھرو کرنی ہے، کوشچنئر کے تھرو کرنی ہے، یا مطلب آپ نے ان سے انٹرویو کرنا ہے، کوشچنئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یا آبزرویشن آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف ایولیوشن کے پروسیس ہوتے ہیں ہر کنٹری کے، ہر سوسائٹیز کے، ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ہے جی ایلیمنٹس آف دا اور کلچر. کانٹینٹ میں کیا آتا ہے ایلیمنٹس سر؟ کنٹینٹ میں آپ کا یہی سلیبس، آپ کا نصاب دیکھا جاتا ہے کیا اس میں شامل کر رہے ہیں، کیا نہیں شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے. کہ کیا مطلب کیا ہمارا وہ مٹیریل کیا ہوگا جو ہم اس میں ایڈ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، ایڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کنٹینٹ ہے. اچھا، ایلیمنٹس آف دا کلچر. ایلیمنٹس آف دا کلچر کیا ہے جی؟
یہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے فرسٹ ون ہے جی دا یونیورسل، اور سیکنڈ بی ہے جی دا اسپیشلٹیز، اور تھرڈ ہے جی دا الٹرنیٹیوز. اچھا جی، یونیورسل کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ یونیورسل کیا ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کون سے لوگ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کون سے زیادہ لوگ امیر ہیں یا لوگ مطلب کہ ان کا یا غریب ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ٹھیک ہے نا. تو کون سی مطلب اس میں جو کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جس طرح کی کلاس ہوگی، جس طرح کا وہ ان کا اسٹینڈرڈ لیونگ ہوگا، تو اسی کے مطابق وہ ہمارا جو ہوتا ہے اس میں ایجوکیشن بھی وہی دی جاتی ہے، اور اس میں کریکولم میں بھی وہی چیزیں شامل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتا ہے اسپیشلٹیز. اسپیشلٹیز کیا ہوتا ہے؟ ہر معاشرے میں ہم مطلب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہی اپنی ایک کمیونٹی بناتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ایک کمیونٹی میں ڈاکٹرز ہیں تو ایک ڈاکٹرز کی الگ کمیونٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ٹیچرز ہیں ان کی الگ کمیونٹی ہے، اگر کوئی مطلب انجینئرز ہیں تو ان کی الگ کمیونٹی ہے، اگر بزنس مین ہیں تو ان کی الگ کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا، ہر کمیونٹی میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حساب کے جو بندے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، انہیں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو انہیں کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح کا جو بندہ ہوگا، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا، اسی کے ساتھ اس کی وہ سوسائٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور وہی اس کی کمیونٹی ہوگی. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی الٹرنیٹیوز کہ مطلب ایک چیز کا دوسرا الٹرنیٹیو. جی قرۃ العین آپ. ہیلو. ہیلو، یہ بند کر دیں قرۃ العین اپنا میچ. اوکے بات کھول دی بات. ہیلو یار، یہ اپنا مائک بند کیا کریں، جس سے بندہ پوچھے پھر آپ آن کیا کریں، مجھے نا تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے سب. اچھا جی، الٹرنیٹیوز کیا ہوتے ہیں کہ ایک مطلب کہ ایک چیز کا متبادل، ٹھیک ہے نا. جی محسن صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جو اپنا کیم آن کر لیا ہے. جی، تو الٹرنیٹیو ہر مطلب کہ ہر چیز کا ایک الٹرنیٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کہ اگر ہم مطلب کہ کھانا نہیں، روٹی نہیں کھاتے تو چاول کھا لیں گے، چاول نہیں کھاتے تو برگر کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا، برگر نہیں کھاتے تو فروٹ کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اسی طرح ہر مسئلے کا ایک متبادل ہوتا ہے، ایک پرابلم کا. کوئی اگر ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے یا وہ چیز ہماری ایکسیس میں نہیں ہے تو اس کا ایک متبادل ہوگا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اگر BMW نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس مہران ہوگی، مہران نہیں ہے تو موٹر سائیکل ہو جائے گا، موٹر سائیکل نہیں ہے تو سائیکل ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کا ایک متبادل ہوتا ہے. تو ہر سوسائٹی کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو متبادل، ٹھیک ہے نا. جو جس کی کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے وہی وہ چیزیں مطلب کہ اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جی آپ کا. تو نیکسٹ آگے آ جائیں، اسکوپ آف ایجوکیشنل فلاسفی. یہ ہے سر جی کافی ہے اتنا. 57. کیا کیا کافی ہے؟ ابھی سے اتنا کافی ہے؟ پڑھ ابھی تو لیا بہت کچھ پڑھنا ہے ہم نے. سر. او نہیں ہو بیس بھی کیا بچے بھی تو سر. بہت بچے بھی تو بہت کچھ پڑھنا ہے ہم نے. سر ابھی تو نیکسٹ کافی ہے، سر چیپٹر آپ آج اتنا اسٹارٹ اتنا کرتے پڑھا جاتے ہیں. ہے نا سر کو نیو کیا چیپٹر اسٹارٹ کر لیں، یہ رہنے دیں. بچے؟ یہ 1.5 گھنٹے کا ہے بچے. اب آپ تو کا سر آپ جو اتنی لیکچر اسپیڈ 1.5 گھنٹے تیز کا ہے، رکھتے ہیں سر، ٹھیک ہے آپ نا. سلو سلو پڑھایا کریں، آپ اتنا جلدی اتنا سارا کچھ پڑھا جاتے ہیں. اور یار اتنی اسپیڈ تو جلدی نہیں رکھی ہوئی. یہ ہم نے کور بھی تو کرنی ہے چیزیں. ابھی ہم نے یہ ہمارا کون سا چیپٹر ہے جی؟ یہ ابھی تک 2 چیپٹر ہمارے کمپلیٹ نہیں ہوئے، پتہ ہے بچے آپ کو. اور ہمارا کتنا ہو گیا جی؟ 1.5 منتھ ہو گیا ہماری کلاسز اسٹارٹ ہوئے. سر اس میں ہمارا قصور نہیں، سیکنڈ چیپٹر بڑا ہے کیا؟ اور مشکل بھی ہے سیکنڈ سر چیپٹر جی. بڑا ہے. اچھا سر آپ یہ اتنی دیر ہمیں کوئی موٹیویٹیو لیکچر دے دینا، بس یہ بہت ہے، اتنا ہم پڑھ لیں گے. او نہیں 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 نہیں، موٹیویشن یس کیا سر. یہ ہم نے اپنا سبجیکٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے. موٹیویشن سر لیکچر ہی میں دیتا سلیبس ہوں میں ساتھ. نہیں سر، سلیبس دیا ہو کریں جائے گا نا موٹیویشن جب دیا آپ کریں گے ہمیں. تو ہم پڑھیں گے.
سر آپ کا پہلے 20 منٹ موٹیویشن ہی تھا. ہاں وہ 20 منٹ میں نے ابھی بات سنیں. 10 منٹ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئے آپ کو پڑھاتے ہوئے, 10 منٹ ہوئے ہیں. تو 10 یہ یار منٹ میں سر اتنی دیکھے سر تو صحیح آپ نے 39 کتنا منٹس پڑھا ہو گئے دیا ہیں. ہے سر 10 میری منٹ میں بات دیکھے تو سنیں صحیح آپ نے بس. کتنا پڑھا دیا. کیا پڑھا ہے سوشیالوجی کا لیے ابھی اسٹارٹ کیا ہے, وہی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس سر میں اتنا کمپلیٹ بڑا ہے میں نے تھوڑا آپ تھوڑا کو کر کے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بچے کہ یہ آپ یہ نہ دیکھا کریں, یہ دیکھیں کتنے پیجز ہو گئے. ان کو پیجز کو آپ نہیں دیکھنا, آپ نے جسٹ اپنے کنسپٹ کلیئر کرنے ہیں. آپ کو کنسپٹ کلیئر ہوں گے تو سر تو کوئی کنسیپٹ تو ایشو ایک نہیں لائن ہے. کا کلیئر ہوتا یہ ہے, آپ کے تو ایک ساتھ لائن کا تھوڑی نہ لکھنا ہے. اب ایک لائن, اب یہ آبجیکٹو پیپر ہوگا آپ کا, میرے پاس آبجیکٹو پیپر ہوگا. آبجیکٹو پیپر اسی کو آئے گا, وہی کرے گا جس کے کنسپٹ کلیئر ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں اب یہ آپ کا وہ نہیں ہے کہ آپ کا سبجیکٹو ٹائپ پیپر ہوگا جو مرضی لکھتے جائیں گے. یہ چیزیں آپ یہ نہ دیکھا کریں گے یہ کنٹینٹ کتنا ہے, یہ جی بہت زیادہ سر پڑھا رہے ہیں تو اتنی ہے, یہ اتنے پیجز پڑھا دیں. یہ کچھ ساری چیزیں نہیں ہوتی اہم, یا چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ نے ساری پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا بچے. سر ایسے کہہ نا رہی ہوں ٹینشن نہ لیتے. یہ سلیبس یہ کہ فائنل انکلوڈ نہیں کر. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں نم؟ یہ کہہ رہی ہے سر بس کریں, بہت پڑھا دیا ہے. بہت پڑھا دیا ہے. اچھا آسما آپ کو باقی سب چپ ہیں, آپ کو زیادہ لگ رہا ہے پڑھا یہ رہے والا ہیں. سلیبس فائنل میں انکلوڈ نہیں کرنا وہ پھر آپ نے. میں جو بول رہی ہوں دوسروں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پڑھی چلے آپ پڑھائیں پھر. جی جی سر جی, سر یہ اسما کلاس جی میں بھی جی ایسے ہی بولتی ہے کہ بس کریں سر بس کریں, کلاس میں بھی یہی بولتی ہے زیادہ. ہاں 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 وہی ہے. اسما شریف بولتی. سر آپ کیری اوور رکھیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, شعیب کی بات مانتے ہیں, باقی کی کسی کی بات نہیں ماننی ہے. فلاسفر ہے سر اچھا سر کس کی بات مان رہے ہیں؟ یہ شعیب کی, یہ شعیب کہہ رہے ہیں کہ بس پڑھائیں آپ, ڈونٹ وری. واہ سر. یار کوئی یار آپ میں سے کوئی لڑکا نہیں بول رہا, بچہ سارے خاموش ہیں بوائز, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر پڑھائیں. پڑھائیں پڑھائیں آپ لوگوں سر, 2 پیجز رہ گئے ہیں, پڑھائیں. مڈ آپ کی سر یہ سارا کمپلیٹ چیپٹر کمپلیٹ کر. فنش کرنا سر, کروا دیں. سر سارا مڈ چیپٹر کی فنش تھے میری کروا بات جتنا دیں. پڑھا لیں جتنا پڑھانا ہے. میری بات سنیں, میں نے تو پڑھا ہی دینا ہے, کہ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں گے میں تو پڑھاتا رہوں گا. سر میں آپ پہ اعتبار ہے سر جی, پڑھائیں. واہ, تو پھر کیوں ٹینشن لے گئے ہو؟ گھر لے رہی اتنی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے بچے. سر ہم نے تو کبھی ٹینشن لی نہیں. ہاں اسی لیے تو ٹھیک ہے نا, بس ایک کام سنی دوسرے سے نکال دیں. سرجیکل لیکچر مبین بھی بھائی سے سنا ہے. سب سے سننا ہے, سب سے. یا جس میں اس میں آپ کو کیا ہے, سوشالوجی کل بتایا, اس میں آپ کو کلچر بتایا, کمیونٹی بتائی ہے, ٹھیک ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں بتایا. تو یہ آپ نے مین ہیڈنگس کی کرنی ہے, اور کوئی نہیں ہے. اچھا چلیں آپ اسکوپ آف ایجوکیشن فلاسفی دیکھتے ہیں, سوشیالوجی دیکھتے ہیں. اچھا جی یہ بالکل ہی آسان ہے جی. اس میں کیا ہوتا ہے, فیملیز ہے, اس میں آپ کے پیئر گروپس ہیں, اسکول کلچر ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کا میڈیا ہے, آپ کے جینڈرز ہیں, اور آپ کا یوتھ پرابلم جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی اسکوپ آف ایجوکیشن فلاسفی کیا ہوتا ہے, تو اس میں فیملیز دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کہاں سے بلانگ کر رہا ہے, بچہ کس فیملی سے آتا ہے, بچہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے یا بچے مطلب کہ سیپریٹ فیملی میں رہ رہا ہے. تو اگر بچے کو سر ایشوز آ رہے ہیں, تو ایشوز آ رہے ہیں. جی جی یار ساتھ میں کیا سر اسکوپ آف ایجوکیشن سوشیالوجی ہے. سوشیالوجی پڑھا رہا ہوں میں نے کیا پڑھایا؟ سر آپ فلاسفی کہہ رہے. اچھا سوشیالوجی بچے یار, میں چلیں تھینکس بھی فار. ایسے ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہوں. صحیح ہے. اچھا جی, تو اسکوپ آف ایجوکیشن سوشیالوجی, فلاسفی اگر فلاسفی کا ہے تو پھر سوری. اچھا سوشیالوجی, اس میں کیا ہے, آپ کی فیملیز کا دیکھا جاتا ہے, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈس کیا ہیں بچوں کے, ٹھیک ہے نا. تو اسی کے مطابق مطلب ایجوکیشن دی جاتی ہے. اگر بچے کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کہاں سے پرابلم آ رہی ہے, کس اینڈ سے آ رہی ہے, فیملی سے آ رہی ہے, تو وہ آپ نے مطلب اس کا سارٹ آؤٹ کرنا, اس کو
प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना जी। तो आगे पेयर ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके जो फ्रेंड का जो ग्रुप्स होता है, ठीक है ना, या आपका ये जो आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो ये आपके जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है ना, तो ये आपका ग्रुप होता है। तो इसमें जैसे मतलब कहते हैं कि जैसे आपके दोस्त वैसे आप, ठीक है ना, तो जैसे आप होंगे वैसे आपको दोस्त मिलेंगे, उसी टाइप के आपको दोस्त मिलेंगे, ठीक है ना। तो उनका भी आपके मतलब कि ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे बनाएं, ठीक है ना, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। ऐसे फ्रेंड्स ना बनाएं जो कि नेगेटिव हो और आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं, ठीक है ना। तो ये जो आपके मतलब के ग्रुप्स हैं या दोस्त हैं, तो इनका भी काफ़ी अहम रोल होता है आपकी एजुकेशन में, ठीक है जी। उसके बाद स्कूल कल्चर होता है, हर स्कूल का या हर मतलब कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का अपना ही कल्चर होता है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई मतलब कि पोलाइट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे होता है कि अगर आप मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, जैसे स्कूल में या बेकर हाउस में, ठीक है ना, उनका एक अपना ही स्टेटस है, अपना ही एक उनका वो डिसिप्लिन है, ठीक है ना। तो वो मतलब आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करवाते हैं, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता, जो टीचर्स होते हैं वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हैं बच्चों के साथ, ठीक है ना, और आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करवाते हैं। और जो दूसरे स्कूल हैं, हमारे गवर्नमेंट्स हो गए, हमारे प्राइवेट हो गए, उनकी चीज़ें और होती हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उनमें रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, लम्स में चले जाएं, वहाँ कोई नहीं, आपको रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी पहन के जाएं, जीन्स पहन के जाएं, टी शर्ट पहन के जाएं, तो जैसे मर्जी निकर पहन के चले जाएं, वो आपको वहाँ नहीं पूछेंगे। आपको एक असाइनमेंट दे दी जाती है, उनका ये मकसद होता है आपने ये करनी है, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट है, तो आपका वो नहीं है कि आप जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है, और आप मर्जी जो पहन के आ जाएं, जो मर्जी करते रहें, वो आपको नहीं पूछेंगे। तो वो आपको ये आज़ादी देते हैं। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरी जो आती हैं, तो वो चीज़ें इतनी आज़ादी नहीं मिलती, उनमें एक डिसिप्लिन होता है। वो कहते हैं नहीं भाई, आपकी ड्रेसिंग भी ऐसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी ऐसी है, आपने ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ठीक है ना। तो एक लिमिट्स होती हैं उनमें, ठीक है जी। ये स्कूल कल्चर है। उसके बाद जी ये कुछ लोग अभी आ रहे हैं यार, ये कहाँ इनकी अभी आँख खुली है जी, अभी आ रहे हैं आप लोग। ये अभी तो एक आपका सीआर अभी आया जी, मुजम्मिल अशरफ साहब, आप कहाँ थे जी सर? इतनी लेट अभी, मतलब कि पूरे 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया आपका, ठीक है जी। हाँ जी, चले आप आए हैं तो कैमरा ही ऑन कर ले, बंद कर दो मिस्टर, देख लिया हमने आप लोग आ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी टेलीविजन एंड डिजिटल मीडिया। एक कम्युनिटी में, हमारे कंट्रीज में क्या मतलब कि हमारा मीडिया का क्या किरदार है, तो क्या रोल कर रहा है। आजकल आप सब देख लें जी, हमारा जो मीडिया है उसने ये ठेका उठाया है कि आपने नेगेटिविटी फैलानी है, ठीक है ना, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देनी। सुबह उठा लें और सुबह चला लें, रात को चला लें, जब भी चलाएंगे ना आपको नेगेटिव चीज़ें बता रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि लोगों का माइंड भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो लोग सुबह उठा जी ये हो गया जी, ये नुकसान हो गया, इतने मारे गए, इतने को फलां कर दिया, किसी को ये कर दिया। ये दुनिया यार चल रहा है, ये निज़ाम आज से नहीं चल रहा, जब से दुनिया बनी है तो ये चल रही हैं चीज़ें, प्रॉब्लम भी चल रही हैं। तो आजकल आजकल क्यों हम मतलब स्ट्रेस में है कि हमें कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही, अच्छी न्यूज़ क्यों नहीं आती। पहले तो ये था कि हम सुनते ही नहीं थे, आजकल हम कहते हैं ना यार क्यों ही अच्छी चंगी खबर नहीं है। तो अच्छी खबर तो जब हम मीडिया देखते हैं तो वो देता ही नहीं है अच्छी खबर, ठीक है ना। जब हम हमारे ज़माने में था तो हम पीटीवी देखते थे, पीटीवी में क्या होता था कि सब अच्छा है, सब ओके है जी, सब जो हो वो मतलब गवर्नमेंट है ना वो दौड़ रही है जी, हमारी मुआशरे तरक्की कर रही है, ठीक है ना। आम आदमी को पता ही नहीं था, आम आदमी अपनी रोजी में लगा हुआ था, रोजी रोटी, सुबह जाता था शाम को आता था, खुश होता था। आजकल क्या है, ठीक है प्रॉब्लम भी है, लेकिन जो हमारा मीडिया है उसने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि बस अल्लाह की पनाह। और ऊपर से आप अगर टीवी देख लें तो कैसे कैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी से बिल्कुल ही मैच नहीं करते।
ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں جی اگر ان سے پوچھ لو یہ چیزیں آپ کیا دکھا رہے ہیں, یہ فیملی جو ہر آپ دیکھ لیں ڈرامہ, ساس بہو کی لڑائی ہے جی, بہو مطلب کہ بھابی نند کی لڑائی, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں دکھا. کبھی کوئی پازیٹیو بھی دکھا لو بھائی, ہمارے معاشرے میں ساری نیگیٹو چیزیں ہی نہیں ہیں, ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پازیٹیو کی طرف ہم جا نہیں رہے, نیگیٹیوٹی کی طرف ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہر بندہ سٹریس میں ہے جی. آپ انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں؟ نہیں میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں نا بھائی, خدا کی پناہ. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ساس بہو کی لڑائی. تو یہ ہمارے آپ نے کبھی دیکھے ہیں ایر وائی اور کبھی جیو پہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہوتا ہے, کبھی دیکھتے یس ہیں؟ سر. دیکھا تھا. ہاں تو کیا چل رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی پازیٹیو چیز وہاں دکھائی گئی ہے؟ نو سر. بچے یہ ابھی آپ میرے خیال میں آپ نے دیکھے نہیں ہیں پاکستانی ڈرامے, گرلس کو زیادہ پتا ہوگا. انہیں پتا ہوگا سر. یس سر دیکھے ہیں ڈرامے سر ہمارے پاس تو ٹی وی بھی نہیں ہے. سر, ہم نے سارے دیکھے ہوئے ہیں. کوئی پازیٹیو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آج کل؟ کون سا آج ایسا بس ڈرامہ یہی ہے جس کرتے میں ہیں. کوئی ایک ڈرامہ مجھے بتا دیں جس میں پازیٹیو چیزیں دکھائی جا عہد رہی ہیں؟ یہ وفا. چیزیں عہد وفا. وہ ختم ہو گیا, وہ کون سا کوئی ایک آدمی تھا وہ بھی, ٹھیک ہے نا. سر کنیز باقی ڈرامہ تو آیا تو سارے دیکھے سر. کون سا؟ کنیز. او بس یار سارے سلمان ایک خان جیسے. کا. اچھا سر اس کے چھوڑیں بعد یہ ڈرامے والی چلے یہاں. ڈرامے والی اب چیزیں ڈرامے میں ہیں تو تبھی چل رہے ہیں نا بچے. شعیب صاحب یہ ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے وہ دیکھنا 59 پہ ہے ٹیلی ویژن اینڈ ڈیجیٹل سر وہ میڈیا. دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ڈرامے وغیرہ کے نام چڑھوا رہے ہیں ایسے ایسے. وہی چیز ہے نا, سر یہ ایکسکیوز می پازیٹیو کر دیں جو آج پڑھا ہے. سر. مزمل صاحب اب اتنا بھی میں فری نہیں ہوں یار, آپ کیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ریپیٹ کر دیں. تو آپ کہاں تھے؟ سر بات سنیں. آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے؟ آپ ابھی آ رہے ہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ سر ریپیٹ کر دیں. مطلب سر تو آپ کا ملازم ہو گیا, نوکر ہو گیا نا. سر میری نو بھی سن سر لیں. میں نے ایسا نہیں ساڑھے کہا 8 بجے سر, start میں بس پرابلم میں تھا تھوڑی سی, میں تو سولو کی ہے ابھی. پرابلم یار آپ کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے, سب کو پرابلم ہوتی ہے. اپنے ٹائم پہ آئے گا, اپنی کلاس لیا کریں 8:30 بجے. سر بس 9:30 ٹاپک بجے بتا آپ دیں. آ گئے, رہتا ہے اوپر سے آپ کہہ رہے ہمیشہ. ہیں مجھے ریوائز کروا. جی کیا کہہ رہے ہیں علی احمد یہ آپ؟ تو ہمیشہ پرابلم میں رہتا ہے, ہم ایک کی پرابلم سالو کرتے رہیں گے. جی علی احمد کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یا چپ جی کریں جی سر. سفیان, آپ میں بات کر سر رہا ہوں آپ. میسیجز اوپن کیجیے گا کال کے ذرا. کیا ہوا ہے سر دیکھ کے تو صحیح, وہاں باتیں ہو رہی ہیں. یار؟ یہ باتیں اس سے کیا مطلب ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ سر دیکھ لیں آپ. سر کوئی نہیں ہے, ابھی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے ہیں, فری بات نہیں کر رہے. اچھا تو اسٹڈی کے وہ ریلیٹڈ باتیں باتیں سر نہ کیا نو کریں. سر اسٹڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اچھا آپ بتا دیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں. سر میم نے اسائنمنٹ دی تھی, اس کے بارے میں لڑکیاں بات کر رہی ہیں. یار یہ سر جی آپ کو بات میں آپ بتائیں. یہ آپ یہ جو ہوتا ہے نا, یہ اپنی ڈسکشن جو ہوتی ہے بعد میں کیا کریں, جب لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے تو ادھر میسج نہ کیا کریں, تو سارا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اب سارے بندے تو نہیں ہوتے آپ کے میسج بھیج رہے ہوتے, تو آپ نے نا کنسنٹریٹ کیا کریں اپنی لیکچر. اچھا جی, اس کے بعد جینڈر رولز ہیں جی. جینڈر رولز کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل, ٹھیک ہے, بوائز اور گرلز کا الگ الگ رولز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مطلب کہ جو گرلز ہوتی ہیں وہ ان کا الگ انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹڈی میں, ٹھیک ہے نا. تو جو بوائز ہوتے ہیں ان کا اپنا الگ انٹرسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بوائز جو ہیں وہ میتھ میں یا ٹیکنیکل چیزوں میں اچھے ہوتے ہیں, جو گرلز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں میں تھوڑا سا ویک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا سا ادھر رٹا بازی کی طرف چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے پہلے تو تھا, آج کل تو مطلب یہ اب بی بی ہے, یہ بزنس ہے, تو اس میں زیادہ پہلے بوائز جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب تو یہ حال ہو گیا کہ اب تو فیمیل جو گرلز ہیں ہر فیلڈ میں زیادہ ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ یہ ادھر بزنس میں یا بی بی اے میں, ایم بی اے میں, یہاں پہ تھوڑا سا نا ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی تھی. ان کی زیادہ پرائورٹی ہوتی تھی جی, کیا ہم نے زولوجی پڑھنی ہے, ہم نے کیمسٹری فزکس پڑھنی ہے, ٹھیک ہے جی, ہم نے ایجوکیشن پڑھنی ہے. تو وہ چیزیں یہ زیادہ کرتے تھے. تو آج کل یہ جو ہوتا ہے نا ٹرینڈس, وہ چینج ہو گئے ہیں. تو یہ جینڈر رولز ہیں کہ بچی مطلب کہ بچیوں نے کیا پڑھنا ہے اور بوائز نے کیا پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے یوتھ پرابلمس.
یہ یوتھ پرابلمس کیا ہوتی ہیں آج کل؟ جو پرابلمس ہوتی ہیں جب بچہ مطلب کہ اپنا نیا جو بچہ اڈلٹہڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پیرنٹس کا حق ہے کہ ان کو بچوں کو پراپر گائڈ کریں، ان کی لک آفٹر کریں. جب وہ کسی اور کمیونٹی میں مطلب کہ آپ اسکول سے گئے کالج جاتے ہیں یا کالج سے یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پرائورٹیز ان کی چینج ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ غلط فیملی غلط اپنی کمیونٹی سے ساتھ آپ کا واسطہ بڑھ گیا ہے تو لوگ مطلب کہ یہ جو ہوتا ہے نشے کی طرف چل پڑتے ہیں، تو غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو جو پرابلمز ہیں نا تو یہ بھی سالو کرنی چاہیے، اور ایک ٹیچر کو یا اپنے سلیبس میں ان کو شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ چیزیں پازیٹیو بچہ کرے، بچہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے جی؟ یہ یوتھ پرابلمز ہے. اب آگے میرا خیال میں اب ایک پیج رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ میرے خیال میں نہ ہی پڑھاؤں تو اچھا ہے، ورنہ یہ بچیوں کو تو کچھ ہو جانا ہے. نہیں سر سر پڑھا دیں سر، ہم پڑھنے والے سر بچے ہیں. پڑھائیں سر. نہیں اب بچے سر پڑھائیں غصہ آپ. غصہ کر گئے ہیں. سر پڑھا دیں اب تو. بس کرتے ہیں. نہیں بس سر کرتے ایک ہی دفعہ ختم ہو سر جائے گا اب ایک پڑھا پیج دیں. رہ گیا، اب اچھا آپ سر رہنے دیں نہیں کر بس. رہے ہیں. ہیں جی. ایک پیج رہ گیا، اب آپ نہیں کر رہے ہیں، پڑھا دیں اب یہ بھی. چلے آپ کہتے ہو پڑھا دیتا ہوں، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. क्या प्लीज प्रॉब्लम سر بھلا آپ نے اینڈ والے پیج پہ آگے سوچا. یہ اینڈ والا پیج بھی کافی بڑا ہے، اگر اس کو پڑھانے لگ گیا تو یہ بھی کافی ہے، سر رہنے ٹھیک ہے نا؟ دیں. پھر آپ نے نہیں سر اب تو پڑھائیں. چلو کل پڑھ لیں گے ساتھ میں، تو سر نہیں اسٹارٹ کر سر لیں. اور آج ہی پہلے آپ کا پڑھائیں. چلیں آپ سوئی پھنس گئی ہے آسما، गुस्सा कर गए सर, रहने दें. غصہ کر گئی ہیں. जी چلیں جی، آپ جتنا کہیں گی غرض جتنا کہا کریں گی نا اتنا بڑھایا کریں. ایک سر لائن آپ یہ کہیں نہیں گی تو ایک دیکھتے لائن کہ بڑھایا کریں. ایک کیا کہہ رہی ہیں آپ عشا؟ میں نے کہا آپ یہ نہیں دیکھتے، ہم یاد بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، او اور یہ صرف آپ کی بک کا ہو تھوڑی ہوتا ہے کام. بچے آپ کے پاس جو پہلے 3 دن تھے سر وہ کیا لیٹ کب کرتے ہو رہتے؟ رہے ہیں؟ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ. ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ویک سے ایکسپیکٹڈ ہے. 1-2 دن میں کنفرم ہو جائے گا آپ لوگوں کو. سر آپ نے ایزی سا پیپر بنانا ہے کہ سارے آنسرز آ جائیں. ایزی بنائیں گے، ٹینشن نہیں لینی بچے آپ نے. ہاں جی سر، فل مارکس آنے چاہیے، کوئی غلط بھی ہوگا اسے بھی صحیح کر کے فل مارکس دے دینا. سر چلیں جی، اور حکم دیں. جی صحیح، اللہ پہ کیا کہہ بھروسہ. رہے ہیں؟ سر یہ جینڈر رول اور یوتھ پرابلم دوبارہ سمجھا دیں. جی جینڈر رولز کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گرلز اور یہ جو مطلب کہ بوائز ہوتے ہیں نا، تو ہر کوئی مطلب کہ الگ الگ ان کے ہوتے ہیں، پرائورٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ بوائز ہیں وہ آپ میتھ میں اچھے ہیں یا اکاؤنٹ میں اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو گرلز ہوتی ہیں وہ اتنا اس میں اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ تھوڑا سا میمورائزیشن میں یا رٹے میں تھوڑا سا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بوائز کی کمیونٹی الگ ہوتی ہے، گرلز کی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بوائز کی مطلب کہ چیزیں الگ، سوچنے کا انداز ہے، گرلز کا الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ان کا سلیبس سیٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سکولز کا، اب جو گرلز سکول ہے ان کا الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، بوائز کا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوتھ پرابلم کیا آتی ہیں کہ بچوں کو جو آپ اڈلٹہڈ میں ایج میں جاتے ہیں تو نئی آپ کو مطلب کہ چینجز آتی ہیں اور نئی پرابلمز آتی ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ وہ پیرنٹس یا ٹیچر ان چیزوں کو اگنور کریں گے، اس کی طرف نہیں دھیان دیں گے تو بچے غلط کاموں کی طرف چل پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہے چیز اس میں کہ پیرنٹس کو یا ٹیچر کو اپنے مطلب کہ بچوں کی لک آفٹر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اچھائی کے بارے میں بتانا چاہیے، ان کو برائی کے بارے میں کہ یار یہ چیزیں بری ہیں، آپ نے اگر نشہ کرنا ہے، آپ سگریٹ پیئیں گے، آپ شراب نوشی کریں گے، آپ یا اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے ہارمفل ہے، اور ہمارے یہ کمیونٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہمارے اسلام میں اس کو ممانعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ پراپر بچوں کو جب اپنے سلیبس میں کنٹینٹ میں شامل کریں گے تو یہ چیزیں ہیں، یہ یوتھ پرابلمز ہیں، تو پھر یہ سالو ہوں گی چیزیں، ٹھیک ہے جی؟ یس یہ چیز تھینک بتا. اچھا جی، کل آپ کا نا وہ ہوگا
क्विज